آج سے میں نے سوچا ہے کہ میں اپنی انسٹا فیملی کے لیے ایک Q&A سیریز لے کر آؤں، جس کے اندر آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کویسچنس کو میں ایڈریس کروں گی، اور میں کوشش کروں گی کہ میں ایوری ڈے اس کو جاری رکھوں، تاکہ آپ لوگوں کے جو چھوٹے موٹے کویسچنس ہوتے ہیں نا، ان کو آنسر کر کے ایک جگہ پر اس کو ہائی لائٹس میں سیو کر لیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہوگا یہ کہ میرا بھی ٹائم سیو ہو جائے گا. آپ لوگوں کی طرف سے بار بار ایک ہی سوال آتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. میں نے ایک اسٹوری بھی پوسٹ کی ہے، میں نے وہاں پر ایک آپ لوگوں کو آپشن دے دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مجھ سے کوئی کویسچن پوچھنا چاہتا ہے تو وہ میری اسٹوری پہ جا کے جسٹ سینڈ می یور کویسچنس ان مائی DM اینڈ آئی ول بی آنسرنگ دیم. ٹھیک ہے جی. تو آج میں نے کویسچن چوز کیا تھا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کی طرف سے بار بار آتا ہے. ہم جوائن تو کر لیں مگر اگر پروڈکٹس نہیں بکی تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں صرف یہی کہوں گی، دیکھیں ایک لمحے کے لیے ایسا سوچیں. ٹھیک ہے، جسٹ امیجن دیٹ آپ کوئی بھی نیا کام اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں اکثر، کیونکہ میری زیادہ تر بات خواتین سے ہوتی ہے، میں اکثر خواتین سے پوچھتی ہوں کہ بھائی جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں اور ہماری جو ہے سمر ہالیڈیز ہوتی ہیں، تو یوزولی اس ٹائم پہ نا ہماری جو مدرز ہیں وہ ہم کو بڑا خوش کر رہی ہوتی ہیں کہ جی کچن میں کام کر لو، تھوڑا سا یہ سیکھ لو وہ سیکھ لو. اچھا، گول روٹی کے اوپر نا بڑا فوکس ہوتا ہے کہ روٹی جو ہے نا پکانی آنی چاہیے بیٹی کو، اور گول ہونی چاہیے. اس کا جو پریشر ہوتا ہے نا وہ مجھے بھی یاد ہے، اور ایسا لگتا تھا جیسے کھانا پکانا سیکھ لیا تھا مگر گول روٹی بنانا نا بڑا مشکل مرحلہ لگتا تھا. لیکن یہ کہ الحمدللہ بنانی سیکھ بھی لی، اور آپ لوگوں میں سے آئی تھنک میجورٹی خواتین کو گول روٹی بنانی آتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن ہاں، جب نہیں آتی ہوتی تھی نا تو بڑا ایسا ہوتا تھا کہ یار یہ کیسے بنے گی مجھ سے. تو پھر اسٹوڈنٹ لائف کی ہی اگر میں بات کروں، مثال کے طور پر اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے ایگزامز ہونے والے ہیں اور ہم نے ایگزامز میں اپیئر ہونا ہے. ٹھیک ہے، ایگزامز میں اپیئر ہونے سے پہلے اگر آپ کو اتنی زیادہ نیگیٹو جو ہے تھاٹس آپ کے آنے لگ جائیں مائنڈ میں، اور آپ اس ڈر سے ایگزام میں بیٹھے ہی نہ، آپ یہ سوچتے رہیں کہ یار اگر میں پاس نہیں ہوئی تو، اور آپ اس ڈر سے ایگزام ہی نہ دیں. سوچیں ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ آف کورس آپ ایگزام دیں گے، آپ اٹیمپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور ایک اور مجھے مزے کی مثال سامنے آ رہی ہے، میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ بھائی پرسنل لائف میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی نیا قدم اٹھا رہے ہوتے ہو نا، آپ کو فیئر ہوتا ہے. اصل میں دیکھیں یہاں پر نا آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو جو فیل ہو رہا ہے، آپ کو جو کنفیوژن ہے وہ کہاں سے اسٹیم ہو رہی ہے. آپ کی کنفیوژن اسٹیم ہوتی ہے انڈر کانفیڈنس سے. بعض دفعہ کانفیڈنس نہیں آ رہا ہوتا ہمیں اپنے اوپر کہ پتہ نہیں میں یہ کر پاؤں گی کہ نہیں، کیونکہ نیا ڈومین ہوتا ہے نا، نئی چیز ہوتی ہے. پھر آپ کو اچھا لیک آف کانفیڈنس اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نالج نہیں ہوتی، یا آپ کو وہ کام کرنا نہیں آ رہا ہوتا. تو اس میں بھی بڑی گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر، انگزائٹی طاری ہو جاتی ہے، وچ از ویری نیچرل. سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسی صورت میں جو ہے اپنے آپ کو کانفیڈنس دلاتے ہیں، اپنے آپ سے بات کرتے ہیں. تو میں کیا کرتی ہوں، میں اپنے آپ سے بات کرنا شروع کر دیتی ہوں. نہیں فریال تم کر لو گی، نہیں زیادہ مت سوچو، ہو جائے گا، اٹس اوکے. آپ اس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی چیز ہے کہ بینگ اے مسلم ہم کو بچپن سے یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ بھائی آپ نے ہوپ لیس نہیں ہونا ہے، آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا ہے، آپ نے ہمیشہ اپنا پازیٹیو ایسپیکٹ رکھنا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. اور بچپن سے یہ بات ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی یہ جو نیگیٹو وسوسے ہیں نا، یہ جو ڈاؤٹس ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. آپ اس کی مت سنو، اس کو دبا دو آپ، اور اپنا کانفیڈنس خود ہی جو ہے نا انکریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، اب بزنس پوائنٹ آف ویو پہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا. یہ تو چلے پرسنل لائف سے میں نے مثالیں دے دی، کیونکہ دیکھیں زیادہ تر جو نا ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں ان کو پریکٹیکل ورلڈ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. تو پرسنل مثالیں دینے کا میرا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ جو میری بہنیں ہیں وہ تھوڑا سا اپنی لائف سے نا ریلیٹ کر سکیں. سو اگر پروفیشنل لائف کی بات کریں، لیٹس سے ابھی میں نے ایجوکیشن کی بھی مثال دی، بزنس کی اگر بات کریں، سپوز کریں کہ بھائی آپ نے ایک دکان کھولی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی کھولی نہیں ہے، آپ نے پلاننگ کر لی ہے ساری، دکان کی جگہ لے لی آپ نے، دکان کے اندر فرنیچر لگا لیا آپ نے، دکان کے اندر سامان سارا ڈال دیا، اسٹاک سارا ڈال دیا، اور بس آپ ریڈی ہیں. آپ نے شٹر بند کر دیا اور اب آپ ریڈی ہیں کہ آپ اگلی صبح آئیں گے اور دکان کھولیں گے. جب آپ دکان کھولنے آتے ہیں اگلے دن اور وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں اور شٹر ہی نہیں کھولتے، یہ سوچ کے کہ یار میں شٹر کھول دوں گا تو پتہ نہیں میرا سامان نہیں بکا تو یہ جو تو ہے نا کہ یوں ہو گیا تو، وہ ہو گیا تو، فلانا ہو گیا تو، یہ آپ کو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کے اسپائرل میں لے جاتا ہے، پھر اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو نیور سیلف ڈاؤٹ یور سیلف. میرے پاس بہت ساری ایسی خواتین آتی ہیں جو مجھ سے ایک سال سے کنیکٹڈ ہیں. اتفاق سے آج ہی میرے پاس ایک ایسی لیڈی آئی ہیں، الحمدللہ شی از ناؤ ان مائی ٹیم. لیکن وہ 1 سال سے میرے پاس کنیکٹڈ تھی. تو وہ 1 سال سے صرف سوچوں میں انہوں نے ٹائم گزار دیا، یہ کبھی وہ کبھی وہ. آپ کو پتہ لائف میں چیزیں چلتی رہتی ہیں.
اچھا وہیں وہ خواتین جب میں ان سے کمپیئر کرتی ہوں نا کہ 1 سال پہلے جن خواتین نے اپنی جرنی میرے ساتھ اسٹارٹ کی تھی، ماشاء اللہ ان کی اچیومنٹس دیکھ کے اور ان کی ایک امپروومنٹ دیکھ کے کہ بھائی ان کے اندر کانفیڈنس بھی آ گیا ہے، ان کے اندر بزنس نالج آ گئی ہے، سمجھ آ گیا ہے ان کو، وہ گروم ہو گئی ہیں کتنی، اور بہت ساری چیزیں اسکلس سیکھ چکی ہیں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کر چکی ہیں، اور تھوڑا بہت کچھ سسٹرز نے کمانا بھی شروع کر دیا ہے، کچھ نے 25,000 50,000، کچھ نے 80,000، کچھ نے 6 فگر ارنرز بن چکی ہیں 1 سال کے عرصے میں. اٹ ڈپینڈز، ہر کسی کی جرنی الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو واٹ میٹرز از کہ آپ اسٹیپ ضرور لیجیے. ٹھیک ہے، آپ فیصلہ ضرور دیکھیے. جب تک آپ رسک نہیں لیں گے نا، اگر آپ یہی سوچتے رہو گے مجھ سے پروڈکٹ نہیں بکی تو، مجھ سے ٹیم نہیں بنی تو، میں نہیں کر پائی تو، لیکن کر کے تو دیکھیں نا. ایک اپرچونیٹی آپ کے سامنے آ گئی ہے، گیو اٹ اے ٹرائی. کہتے ہیں نا گیو اٹ، ایک ٹرائی تو کرو. کیا پتا آپ کے لیے یہ ڈیسیشن بہترین ہو، یا تو وہ ڈیسیشن آپ کو کچھ سکھا جائے گا، ٹھیک ہے، یا وہ آپ کا بلڈنگ بلاک بھی بن سکتا ہے. آپ کی زندگی میں آنے والے جو ایک پازیٹیو ٹرنز آئیں گے اس میں وہ ایک بلڈنگ بلاک یا اسٹیپنگ اسٹون کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، سو تھنک آلویز پازیٹیو. اور باقی یہ کہ اب سیلس کیسے ہوتی ہے، ٹیم کیسے بنتی ہے، اوبیسلی ہم جو اس طرح سے آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں. وی ہیو اے کمپلیٹ ویری اسٹرکچرڈ آن لائن کورس پروگرام جس کے اندر 15 سے زیادہ اس طرح کے اسکلز ہیں جو کہ آپ کو ٹیکنیکل اسکلس لائک آن لائن ڈیجیٹل اسکلس کے ساتھ ساتھ بزنس اسٹریٹجی، آپ کی پرسنالٹی گرومنگ، کانفیڈنس، ہر چیز کے اوپر ہم ورک کرتے ہیں. سافٹ اسکلس کے اوپر بھی ہم ورک کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، بیکاز وی انڈرسٹینڈ دیٹ ایک ہاؤس وائف ہے جو 4 دیواری سے کبھی نہیں نکلی، جس کو بات کرنے میں جھجک ہوتی ہے، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں سب کے، تو وہ ایک بزنس اونر کیسے ایک دم سے کیسے بن سکتی ہے؟ ایک دم سے نہیں بن سکتی. اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے ود ان آور سپورٹ سسٹم اس کو سکھایا جائے گا، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی سیڑھی چڑھیں گی. لیکن سیڑھی تبھی چڑھیں گی جب پہلی سیڑھی آپ خود چڑھو گے، اس کے بعد باقی سیڑھیاں چڑھنے میں ہم آپ کی مدد کریں گے. سو دس از جسٹ دا پروسیس. انشاءاللہ جو بھی سسٹرز ہیں جن کے مائنڈ میں یہ سوال تھا، آئی ہوپ ان کو تھوڑی انکریجمنٹ ملی ہوگی، تھوڑی پازیٹیوٹی کا ڈوز ملا ہوگا میری باتوں سے. ہے نا کہ 1-on-1 جب ڈائلاگ ہوتا ہے نا ایک کے ساتھ، تو ابھی تو میں 1 وے ڈائلاگ کر رہی ہوں نا. ہو سکتا ہے کچھ سسٹرز ایسی ہوں جن کی تسلی ہو جب تک کہ وہ مجھ سے پرسنلی بات نہ کر لیں، تو یو کین آلویز ٹاک ٹو می. آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں، جن کے پاس میرے نمبرز ہیں وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو انشاءاللہ وی ول ہیلپ یو ان ٹیکنگ یور فرسٹ اسٹیپ، اینڈ دین اس کے بعد آپ نے بھروسہ کرنا ہے اپنے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ جی میں نے یہ فیصلہ لے لیا ہے، میرے لیے اس میں آسانی فرما. سمپل از دیٹ. انشاءاللہ ہم بھی آپ ہی کی طرح تھے، ہم کر سکتے ہیں تو آپ لوگ سب بھی کر سکتے ہیں. So I will come up with another questions answer tomorrow انشاءاللہ. میری سٹوری پہ جا کے اپنے questions لیو کر دیجیے گا، اگر اس میں سے بھی میں کچھ questions پک کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سب کے جواب دوں گی. Till then اللہ حافظ، ٹیک کیئر.